قاری صاحب، سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ایک عام مفروضہ ہمارے سننے کو ہمیں روزانہ آئے دن ملتا ہے کہ نظر کا لگ جانا، تو برائے مہربانی یہ بتائیے کہ نظر بد کیا ہے؟ قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کی وضاحت فرما دیجئے، اس کی علامات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سب سے پہلے نظر بد اس کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید میں پارہ نمبر 29 میں سورہ قلم میں ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ۔ یہ کافر لوگ جن کے دلوں میں میل کچیل ہے، قریب ہے کہ وہ آپ کو اپنی آنکھوں سے، تیز آنکھوں سے آپ کو پھسلا نہ دے۔ اسی طرح دوسری آیت اگر دیکھی جائے تو حضرت یعقوب نبی علیہ السلام نے جس وقت اپنے بیٹوں کو مصر کی طرف بھیجا تو ان کو ساتھ یہ نصیحت کی تھی، وَقَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ۔ تم سب نے ایک ہی دروازے سے نہیں گزرنا، مختلف دروازوں سے گزرنا، تاکہ آپ کو کوئی نظر بد والا معاملہ نہ ہو جائے۔ اس کے ساتھ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مسلم میں فرمان ہے العین حق، نظر بد کا لگنا حق ہے۔ اور ویسے بھی آپ کے دور میں اس طرح کے واقعات بھی پیش آتے رہے ہیں۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی ہیں، وہ ایک دفعہ غسل کر رہے تھے تو غسل میں ان کا کچھ جسم کا کوئی حصہ نظر آیا، تو عامر بن ربیعہ نامی صحابی، انہوں نے ایک جملہ کہا، ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے بغیر، کہا کہ اس کا جسم تو کنواری لڑکی سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ تو اتنا جملہ کہنے سے سہل بن حنیف جو ہے نا وہ بیمار ہو گئے، حتیٰ کہ موت کے قریب تک جا پہنچے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ واقعہ ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ آپ اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ نظر بد سے قتل بھی ہو جاتا ہے، یہ صورتحال۔ اور نظر بد کی علامات کیا ہیں؟ ویسے تو اس کی 10 اور 20 علامات ذکر کی جاتی ہیں، لیکن جو ہمارے علاج میں جو چیزیں تجربے اور مشاہدے میں سمجھ آتی ہے وہی ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نظر بد اس کی عام علامت یہ ہے کہ اچانک آپ کے جسم میں تبدیلی رونما ہو جائے۔ مثلا آپ کا جسم، اس میں تبدیلی میں ایک ہے کہ آپ کا رنگ وہ پیلا پڑ جائے، بالخصوص بچوں کو آپ دیکھیں تو ہنستے کھیلتے بچے یک دم گر جاتے ہیں، ایک یہ بھی صورتحال ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ بچوں کی آنکھوں سے پانی کا بہہ پڑنا، بڑوں کی آنکھوں میں پانی کا بہہ پڑنا، اسی طرح پسینہ آنا، بالخصوص پیشانی کے اوپر پسینہ آنا، یہ بھی ہے۔ اسی طرح بچوں یا بڑوں کو اچانک ان کی اچھی اور پسندیدہ چیز سے ان کا دل کا چاٹ ہو جانا۔ مثلا آپ دیکھتے ہوں گے کہ بچے اچھے خاصے صحت مند ہوتے ہیں، دودھ پیتے پیتے اچانک ماں کا دودھ نہیں پیتے، دودھ سے پیچھے آ جاتے ہیں، غذا نہیں کھاتے، کوئی چیز بھی اس کو کھلائیں وہ کھاتے نہیں ہیں۔ اسی طرح آنکھوں میں درد اور کن پٹی میں بالخصوص درد کا ہونا، یہ عام طور پہ ہوتا ہے۔ لیکن قاری صاحب، تھوڑا سا میں اس میں ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ آنکھوں میں درد تو آج کل ایک عام بات ہے، تو ہم کیسے فرق کریں گے کہ یہ نظر کی جو ہے وہ علامت ہے یا یہ در حقیقت جو ہے یہ درد کسی میڈیکل ریزن کی وجہ سے ہمیں میں نے نہیں ہے؟ بتایا کہ آنکھوں میں نظر بد جس وقت لگتی ہے آنکھوں میں پانی بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، اور آنکھوں میں ساتھ ساتھ کچھ تبدیلی رونما ہوتی جو چہرے پہ صاف نمایاں ہوتی کہ یہ زردی مائل ہو گیا ہے، اس کا رنگ جو ہے نا وہ بالکل تبدیل ہو گیا۔ درد سے عام تبدیل نہیں ہوتی، رنگت تبدیل نہیں ہوتی۔ اسی طرح بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ قرآن مجید سننا شروع کر دیں، ذکر سننا شروع کر دیں، آپ کا دل بے چین ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ یہ میرا ذاتی معاملہ بھی اس طرح کا پیش آیا کہ میں ایک جگہ لیکچر دے رہا تھا تو ایک آدمی نے دیکھا تو لیکچر کے دوران ہی میرا گلا فوری بند ہو گیا، 1 منٹ لگا، حتیٰ کہ میں نے بڑی کوشش کی کیونکہ میرا لیکچر 1 گھنٹے کا تھا، تو 5-10 منٹ کے بعد مجھے 6 مہینے تک اثرات رہے ہیں اس کے باوجود اس کے کہ میڈیکلی بھی علاج کیا، خود اپنا بھی علاج کیا۔
اب رہا مسئلہ کہ جس وقت اس طرح کی علامات ظاہر ہوں تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کے علاج میں دو چیزیں ہیں. اگر تو آپ کو پتہ چل جائے ناظرین کہ نظر بد لگانے والا آدمی وہ فلاں ہے، اس آدمی کا علم ہو جائے تو اس آدمی کو کہیں کہ آپ وضو یا غسل کریں، اور اس کے غسل اور وضو کے پانی کو جمع کر کے آپ جس آدمی کے اوپر نظر لگی ہے اس آدمی کے اوپر بہا دیں. انشاءاللہ العزیز اسی عمل سے نظر بد کے اثرات ختم ہو جائیں گے. اور لازمی نہیں کہ نظر بد کسی برے آدمی کی لگے. جنید بھائی، حسد اور نظر بد میں ایک عام فرق یہ سمجھیں کہ حسد عام طور پہ برے آدمی کا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں وسوسہ اور میل کچیل ہوتی ہے. امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ نظر بد یہ تیر ہے جو حاسد کے دل سے یا کسی نظر لگانے والے کے دل سے نکلتا ہے، اور بسا اوقات وہ لگ جاتا اور بسا اوقات نہیں لگتا. نظر بد لازمی نہیں کہ برے آدمی کی ہو، اچھے آدمی کی بھی لگ جاتی ہے. عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ بچوں کو زیادہ تر نظر بد والدین کی ہوتی ہے. جس وقت بچوں کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں پڑھتے، اور بسا اوقات یہ ہے کہ آدمی کو اپنی بھی نظر ہو جاتی، جس طرح شیشے کے سامنے جائیں اور غلط فہمی کا شکار ہو جائیں، یہ بھی صورتحال ہوتی ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے قرآن مجید کی یہی آیات پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ. اس کے ساتھ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. اور اس کے ساتھ آخری 4 کل، اور اس کے ساتھ ساتھ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ ومن کل عین حاسد اذا حسد ومن کل نفس، اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اور اس کے ساتھ بڑی دعائیں بھی ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر. یہ صبح دوپہر شام 7 دفعہ تعداد آگے پیچھے کر سکتے ہیں، 11 دفعہ 7 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر لیں، اور پانی پہ دم کرنے کے بعد آپ اس سے وضو کر لیں یا غسل کر لیں. بار بار چند روز تقریباً 7 دن یا 3 دن کرنے سے انشاءاللہ العزیز نظر بد کا جو نا وہ اثر ختم ہو جائے گا. اور اگر کسی زیادہ شریر آدمی کی نظر بد ہوئی ہے تو وہ آپ کو ہلاکت تک پہنچا دیتی ہے. جیسا کہ ایک حدیث ہے، اس کی سند کا اگرچہ مسئلہ ہے کہ نظر بد اونٹ کو ہنڈیا میں اتار دیتی ہے اور انسان کو قبر تک اتار دیتی ہے، قبر میں اتار دیتی ہے. تو ناظرین، جس وقت بھی آپ کی اچانک تبدیلی آپ کے جسم میں، آپ کے معاملات میں اچانک تبدیلی رونما ہو، تو جہاں اپنے میڈیکلی علاج کرنا ہے وہاں آپ روحانی علاج بھی کریں. اور قرآن و سنت کا جو ہم نے علاج بتایا ہے، انشاءاللہ العزیز جو مسائل آپ کے زیادہ خطرناک آپ کے ثابت ہو سکتے ہیں اور ایسے موڑ پہ لے جا سکتے ہیں جو آپ کی زندگی موت کی کشمکش میں مبتلا کر دیں، اس سے پہلے آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.